والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں مختصر وقت میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات کے ٹکڑے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں اور انہی کی روشنی میں میں آپ کے سامنے مختصر باتیں عرض کروں گا. ایک آیت میں کسی مسلمان سے زبردستی چیز لے لینا، ڈکیتی کر لینا، اس کے حوالے سے یعنی زمین میں فساد کرنے والوں کے حوالے سے وعید بیان کی گئی ہے، اور ایسا آدمی جو ہوتا ہے ڈکیتی کرنے والا وہ بھی زمین میں فساد کرنے والا ہے. تو اس کے حوالے سے جو وعید بیان کی گئی ہے، جو سزا بیان کی گئی ہے، اس پر مختصر عرض کروں گا. اور دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے حوالے سے قرآنی حکم بیان کیا گیا ہے. تو ان 2 آیات کے ضمن میں آپ کے سامنے میں مختصر عرض کروں گا. اللہ پاک نے صاف طور پر قرآن پاک میں جو جرائم عام طور پر کیے جاتے ہیں ان کی سزائیں بیان فرمائی ہیں. تو اگر ہم اس مذہب کو، مذہب اسلام کو جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اور یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کو ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو کہ جرائم کے بہت خلاف ہے. جو کہ جرائم کے خلاف صرف یہ نہیں کہ وہ جرائم جو ہے کوئی بھی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، تو شریعت نے اس کی بہت مخالفت کی ہے. شریعت نے جرم کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور سرے سے ختم کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے شریعت نے جو سزائیں بیان فرمائی ہیں، تو آج کل لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ شریعت نے سزائیں بڑی سخت دی ہیں. تو سخت سزا ہی اس لیے دی جاتی ہے کہ جرائم کا شروع سے، بیخ سے، بنیاد سے خاتمہ ہو، بنیاد سے، جڑ سے ختم ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو جرائم کی سزائیں بیان فرمائی ہیں اسی لیے بیان فرمائی ہیں. اب اللہ پاک نے صاف طور پر فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو. مرد ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو، عورت ہے ہاتھ کاٹ دو. اب اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اب وہ چوری 5,000 کی اس نے کی ہے، 10,000 کی وہ الگ بات ہے، اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. معمولی سی جو چوری ہے، اب اس میں یہ بیان اس لیے نہیں کرتا کیونکہ لوگ اس میں باتیں عجیب شروع کر دیتے ہیں. یہ جو معمولی جیسے چوری ہے، کسی نے جوتا چوری کر لیا، چھوٹی موٹی چیز، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کی بھی اپنی شرائط ہیں. اتنی کم از کم قیمت ہو اس لحاظ سے، تو وہ کم از کم قیمت 4-5 ہزار روپیہ تو بنتی ہے. اس میں بہرحال تفصیل ہے، میں اس وقت نہیں جاتا، میں اس کا حکم بیان کر رہا ہوں چوری کا. تو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کسی آدمی نے یا عورت نے چوری کی تو اب اللہ نے کیا حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو بظاہر کم از کم جو بن رہی ہے 4-5 ہزار روپیہ بن رہا ہے اگر، تو ہم کہیں گے کہ یار 4-5 ہزار روپیہ ہے، اور اس کے لیے ایک آدمی کا جو ہاتھ ہے وہ تو لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے. وہ تو ایسی نعمت ہے جو مل نہیں سکتا.
تو ایک چھوٹی سی چوری کے لیے اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اگر آپ سمجھیں تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بنیادی طور پر یہ چھوٹی سی چوری نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا عمل دخل ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی بھی چور آپ دیکھتے ہیں نا، کسی کے گھر میں جا کر چپکے سے چوری کر لیتا ہے، کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، کسی کی جیب تلاش لیتا ہے، جیب سے وہ سامان نکال لیتا ہے، جیب کاٹ لیتا ہے، تو یہ اس کا بنیادی کام نہیں ہوتا، اس کا ابتدائی کام نہیں ہوتا۔ اس کی ابتدا تو چھوٹی چھوٹی چوریوں سے ہوئی ہوتی ہے، یہ تو بہت بعد میں یہاں پر آتا ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی کی شرارت کرنا، کسی کا دروازہ کھٹکا کر بھاگ جانا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ راستے میں پڑی ہوئی اینٹ اٹھا لینا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی چھوٹے بچے سے کوئی چیز چھین لینا۔ یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے؟ مسجد سے آ کر جوتی چرا لینا اور کسی آدمی کی جو ہے جیب سے چیز نکال لینا۔ یہ ابتدائی مرحلہ نہیں ہوتا، ابتدا میں اس کو جب نہیں روکا جاتا تو پھر کرتے کرتے یہ یہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ ابتدا نہیں ہے، یہ اس کام کا عادی ہو چکا ہے۔ اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آج اس نے جیب کاٹی ہے تو کل یہ کیا کرے گا؟ کل یہ ڈاکو بنے گا۔ کل آج اس نے چوری سے چپکے سے ایک چیز نکالی ہے تو کل یہ زبردستی اس کی جیب سے چیزیں نکالے گا اور اس پر جو ہے گن پوائنٹ پر اسے چیز لے گا۔ اس لیے شریعت اس کو منع کرتی ہے، اس لیے شریعت یہ منع کرتی ہے کہ اس سے دور ہوا جائے۔ تو چور کے لیے یہ سزا بیان کی گئی کہ بھئی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے اور چوری اس کی ثابت ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے تو اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس کو ہے؟ شریعت نے دیا ہے عدالت کو۔ عدالت سے مراد جو ہے صحیح طور پر قاضی ہو اور اس علاقے کا جو امیر ہو، اسلامی حکومت ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ کاٹے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ان کو معافی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، صحابہ کرام کے دور میں تھے اور کافی دور تک جو ہے وہ جو ولی عہد والا حکم چلتا رہا اور امیر والا جو ہے ایک معاملہ چلتا رہا، تو اس میں بھی یا ہمارے ہاں آج کل وزیر اعظم ہے، صدر ولی ہے، تو وہ جو امیر ہوتا ہے اس کو سزا دینے کا حکم ہے لیکن وہ معاف نہیں کر سکتا۔ معاف وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی چوری ہوئی ہے، وہ بات ہے۔ عام آدمی نہیں کر سکتا، یا سزا دینے والا ولی عہد ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ اس پر ترس کھا کے معاف نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو، اس کو کہنے والے کو، لیکن خود اس کو معافی کا اختیار نہیں۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ کر دیا جائے۔ تو اب بظاہر تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یار اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، تو یہ چھوٹے سے کام کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکال من اللہ۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، انہوں نے یہ جو کام کیا یہ اس کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار پڑ رہی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ آج یہ تو نظر آتا ہے کسی کو کہ کوئی ڈکیت کسی جگہ پر آ جائے اور وہ ڈکیت آ کر چوری کر رہا ہے، وہ اس کو لوٹ رہا ہے، تو کسی آدمی نے اس کو گرفتار کر لیا یا کسی نے گولی مار دی، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈکیت کو گولی نہیں مارنی چاہیے تھی، وہ بھی تو کسی کا ماں، کسی کا بیٹا تھا، کسی عورت کا خاوند تھا، کسی بچے کا باپ تھا۔ لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ جس کو وہ لوٹ رہا ہے اس غریب نے کس طرح پیسے کمائے ہوں گے، اس کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ تو یہ چوری کی شریعت نے بہت سخت مخالفت اس لیے کی ہے کیونکہ یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کی لذت بہت زیادہ ہے، جن کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں جو مزدور کار طبقہ ہے، مستری ہے، مزدور ہے، کوئی اور آدمی، وہ بیچارہ سارا دن گرمی میں وہ بیچارہ پستا ہے اور شام کو جا کر وہ مستری 1500 کما لیتا ہے، مزدور 1000 روپیہ کما لیتا ہے، اس میں بھی بعض اوقات ایک ہفتہ دیہڑی نہیں لگتی، ایک ہفتہ کام نہیں ملتا۔ آپ جہاں پر جا کر دیکھیں نا اڈے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں بیچارے لائنیں لگا کر کھڑے ہیں، صبح سے شام تک مزدوری بعض اوقات ملتی نہیں ہے، بعض اوقات مزدوری نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بیچارے کو مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو جی مجھے مزدوری مل گئی، حق حلال کی روٹی کماؤں گا، حق حلال کی روٹی کماؤں گا۔ تو اب اس کو اگر روٹی ملتی ہے تو وہ بڑی خوشی سے کھاتا ہے اور بڑی محنت کر کے کام کرتا ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر اسے پتہ چلے کہ بھئی یہ جو ڈکیتی والا کام ہے 5 منٹ کے اندر ایک آدمی سے میں 50,000 روپیہ نکلوا لوں گا پسٹل کے بل بوتے پر، تو اب آپ سوچیں وہ کہے گا کہ میں وہاں پر سارا دن ذلیل ہو کر 1500 روپیہ کماتا ہوں، سارا دن ذلیل ہو کر، یا مزدور ہو تو 1000 روپیہ کماتا ہوں، 800 کماتا ہوں، اور اس میں مجھے اتنی باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی، یہاں تو کوئی بات ہی نہیں برداشت کرنی پڑتی، تو یہاں آؤ 1 منٹ میں 10,000 20,000 50,000 1 منٹ میں کما لیا۔ تو اب اس آدمی کے لیے
یہ کام چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو فری کا مال آ رہا ہے. یا اسی طرح اگر وہ چھوٹی موٹی چوری کر رہا ہے تو جاتے ہوئے بس میں سے 5 منٹ میں اس نے جیب کاٹ لی، 5000 نکلا ہے، 2000 نکلا ہے، منڈی میں لوگوں سے پیسے نکال لیے، موبائل نکال لیا. تو اب یہ عادت ایسی ہے کہ اس کو حرام کھانے کا ایسا مزہ آ جائے گا کہ یہ آدمی چھوڑے گا نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس حرام کا مال آنا شروع ہو جائے یا ایسا مال آنا شروع ہو جائے جس پر اس کی زیادہ محنت نہ لگی ہو، محنت بہت کم ہو، پیسہ بہت زیادہ ہو، تو اس کے خرچے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ خرچے اپنے اتنے بڑھا لیتا ہے کہ پھر وہ حلال میں اپنے خرچے پورے نہیں کر سکتا، وہ حرام کا عادی ہو جاتا ہے. جیسے چوری کرنے والا، اب وہ لاکھ روپے کی چیز اس نے چوری کی ہے، اس نے بیچ دی 10,000 کی، 20,000 کی، 30,000 کی. اب اس کو ڈیلی 2-3 چوریوں میں 30-40 ہزار روپیہ آ رہا ہے. تو اب جب 30-40 ہزار آئے گا تو وہ اپنے آپ کو اتنے خرچے کا عادی بنا لے گا. تو اب اگر وہ حق حلال کمائے گا تو حق حلال کمانے والے کو 15,000 تنخواہ ملے گی، مہینے بعد 20,000 ملے گی، 30,000 ملے گی. تو اب اس کا گزارا نہیں ہوگا، وہ تو روزانہ یا ہفتے کا اتنا کمانے کا عادی ہے، تو پھر اس کا اس پہ گزارا نہیں ہوگا. تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر لازمی طور پر کہے گا کہ یار یہ کام نہیں، وہ کام ہی اچھا ہے، وہی کام اچھا ہے. تو اس لیے اس گناہ کی مذمت اس لیے زیادہ کی جاتی ہے کیونکہ اس گناہ سے چھٹکارا بہت مشکل ہے. جو آدمی اس کا عادی ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ ابتدا نہیں ہوتی، یہ بہت بعد کا معاملہ ہے. جیسے کوئی آدمی اگر شراب پی رہا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ پہلے دن ہی شراب پر لگ گیا؟ نہیں، شروع میں اس نے سگریٹ شروع کیا ہوگا، پھر اس کے بعد سادے سگریٹ کے بعد یہ بڑے ہوئے سگریٹ، چرس پینا شروع ہوا، پھر افیم پاؤڈر کرتے کرتے یہ بڑے عرصے بعد آ کر یہ شراب پر پہنچا. تو اب آپ یہ کہہ کر اس پر ترس کھائیں کہ یہ تو شرابی ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے ایک شراب پی لی تو کیا ہوا، اس نے آج سے پہلے کتنے کام کیے ہیں، یہ اس کو دیکھو کہ یہ بنیاد اس کی کہاں پر ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ رہا ہے. تو اللہ پاک اسلام میں، شریعت نے ایک مسلمان کی جو عزت ہے، ایک مسلمان کا جو مال ہے، ایک مسلمان کی جو آبرو ہے، اس کی حفاظت کا شریعت نے بڑا حکم دیا. اور اس کی عزت، آبرو اور مال جان یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے. کسی مسلمان کی، ایک تو مسلمان دور، ایک انسان ہے نا، انسان، اللہ کی کوئی بھی مخلوق، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی حفاظت یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اور اللہ اس بات پر بندوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کی بے حرمتی کی جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے. تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ شریعت میں یہ سزائیں بیان ہوئی. تو یہ تو چور کے لیے سزا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈکیتی کے لیے کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ زمین میں فساد تلاش کرتے ہیں. زمین میں فساد کرنے والا کون ہے؟ کون ہے آدمی زمین میں فساد کرنے والا؟ جو آدمی کیا کرتا ہے؟ سر عام لوگوں کو لوٹتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فساد نہیں ہے؟ ایک آدمی، غریب آدمی، اس کو اگر تنخواہ ملتی ہے فیکٹری سے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ سیل مین ہے، دکان سے تنخواہ ملتی ہے، کسی اور جگہ سے، وہ بیچارہ کاروباری آدمی ہے، کسی سے پیسے لے کر آ رہا ہے، تو ڈرتا ہوا گھر جا رہا ہے کہ کہیں مجھے کوئی لوٹ نہ لے. تو یہ نہیں ہے فساد. فساد کسے کہتے ہیں؟ بدامنی پھیلانا. تو یہ جو ڈکیت ہے یہ فساد نہیں پھیلا رہا، فساد پھیلا رہا ہے. اب ان کے لیے سزا کیا ہے؟ ایقتلوا، ایک سزا تو یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ قتل کر دیا جائے. او یصلبوا، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. صرف ویسے نہیں لٹکایا جائے. کیسے لٹکایا جائے؟ ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکایا جائے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا کس نے بیان کی؟ اللہ نے بیان کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شریعت نے یہ سزائیں بیان کی ہیں کس لیے بیان کی؟ پتہ ہے آپ کو؟ آج لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر تو یہ کام ہو تو پھر تو ہر محلے میں چور موجود ہے، پھر تو ہر آدمی کا ہاتھ کٹا ہوگا. نہیں، صرف 2-3 آدمیوں کے ہاتھ کٹیں گے نا تو چور خود بخود ڈرنا شروع ہو جائیں گے. 2-3 خبیث ڈاکوؤں کو لٹکایا جائے گا. بینک سے نکل کر غریب آدمی جو پیسہ لے کر جا رہا ہے، ایک غریب آدمی دکان سے جو ہے وہ اپنی مزدوری کا پیسہ لے کر جا رہا ہے، ایک کاروباری آدمی پیسے لے کر جا رہا ہے، اور اس کو لوٹنے والے کو سرعام لٹکا دیا جائے. یقین جانیے 2-3 آدمیوں کو ایسے چوکوں پر لٹکایا جائے تو آپ کو ڈاکو نظر نہیں آئیں گے، ڈاکو خود بخود سدھر جائیں گے. لیکن جب نظر آ رہا ہے ایک ڈاکو دن بدن کیوں بڑھ رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک جگہ پر ڈکیتی ہوتی ہے
تو پورے محلے کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر ڈکیتی ہوئی، وہ بیچارہ مارا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے، لیکن ڈاکو پکڑے نہیں جاتے۔ تو پھر اور نوجوان سوچتے ہیں یار یہ تو بڑی کمال کا کام ہے، دیکھو اس نے آ کر اس کو لوٹا بھی، اس سے مال بھی چھینا، اور اس سے موٹر سائیکل بھی لے گیا، گاڑی بھی لے گیا، اور اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ تو بھئی میں یہ کام کیوں نہ شروع کروں، یہ تو بڑا آسان کام ہے، پھر بڑا آسان کام ہے نا، میں تو یہ کام کروں گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جو سزا دینے کا حکم ہے یہ تو چلو شریعت نے اولو الامر کے ہاتھ میں دیا ہے نا، لیکن ہم عوام کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی چور پکڑا جائے تو کئی لوگ کہتے ہیں اس پر جو ہے نا درس کھاؤ۔ میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہمارے یہاں پر جامع مدنیہ ہے کریم پارک میں 6 درجے میں اور 7ویں درجے میں وہاں پر پڑھا ہوں۔ تو میرے خیال میں 7ویں درجے میں ہم عید والے دن مدرسے کے لیے کھالیں اکٹھی کر رہے تھے۔ تو یہاں پر میں نے عید کی نماز پڑھائی اور پھر میں چلا گیا۔ لاہور میں مسجد ہے تلوار والی مسجد انارکلی میں، وہاں پر میرے کلاس فیلو ہیں جو کہ امام ہیں، تو ان کی مسجد میں ہم کھالیں اکٹھی کر رہے تھے مدرسے کے لیے، جامع مدنیہ کے لیے۔ تو ہماری مدرسے کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر جب زور کی نماز ہوئی تو زور کی نماز میں ایک جوتی چور پکڑا گیا، اور پکڑا کس نے؟ امام صاحب نے، جو میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے وہ نماز پڑھ کے نکلے تو وہ جوتی چرا کر بھاگ رہا تھا۔ تو انہوں نے بتایا لوگوں کو، اور اس کی اچھی پٹائی ہوئی، اس کی اچھی طریقے سے انہوں نے دھلائی کی لوگوں نے، اور دھلائی کرنے کے بعد پھر اسے جو ہے ایک آدمی لے گیا، پولیس والوں کے حوالے کر دیا۔ تو اب اس وقت میں میرے بھی ذہن میں نے کہا یار، ان کو کہا محمد میاں ان کا نام ہے، میں نے کہا مولانا محمد میاں یار بس ٹھیک ہے 1-2 تھپڑ مار دیے کافی ہے، تو یہ مار رہے ہیں ان کو روکو، آپ کہو گے تو یہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ آئے دن یہ کام ہو رہے ہیں، آج جب اس کی دھلائی ہو رہی ہے نا تو یہاں پر جو قریب بیٹھے ہوں گے نا شاید ان میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا، اور نہ بھی ہوگا تو کسی کے ذریعے پتہ چل جائے گا اس کو کہ یار آج جوتی چور پکڑا گیا اور اس کی دھلائی ہوئی، پھر بعد میں پولیس کے پاس چلا گیا، تو شاید اس سے کوئی کام رک جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہاں تک اجازت موجود ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ پر کوئی چور ڈاکو پکڑا جائے تو اس کی اچھی طرح سے دھلائی کی جائے، اتنی دھلائی ہو کہ اس کو سمجھ آ جائے، اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اس کو جان سے مارنا یا اس کا ہاتھ کاٹنا اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ جو قانون نے سزا دینی ہے وہ دے گا، لیکن ابتدائی طور پر اس کی جو ٹیوننگ ہوتی ہے نا، ابتدائی طبی امداد، جیسے کوئی زخمی ہو جائے تو اس کی ابتدائی طبی امداد کی جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی چور ڈاکو پکڑا جائے تو اس کی جو ابتدائی طور پر ٹیوننگ ہوتی ہے نا اس کی وہ ضرور کرنی چاہیے، وہ کر کے پھر اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے کہ اس کو تھوڑا تو پتہ چلے کہ بھئی میں نے یہ جو کام کیا اس کی یہ سزا ہے۔ لیکن جب سزا نہیں دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھ لیں آئے دن ڈاکو بڑھ رہے ہیں، آئے دن غریب شہری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور اتنا یہاں تک حال ہے کہ ایک آدمی بیچارہ کسی جگہ سے بینک سے پیسے نکلوا کر آتا ہے تو ڈرتے ڈرتے گھر جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنی جو ہے بیٹی کی شادی کے لیے، بیٹے کی شادی کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے کمیٹی ڈالتا ہے تو اب وہ بیچارہ ڈر کے مارے کمیٹی گھر نہیں رکھ سکتا کہ میرے گھر میں ڈاکو نہ آ جائیں، میرے گھر میں ڈاکو نہ آ جائیں اور وہ آ کر مجھے لوٹ نہ لیں۔ اب سوچیں کتنی کیسی بات ہو چکی۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ATM ہے، ہر ATM کے ساتھ کیا لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ ATM کو استعمال کریں تو کیا کریں؟ دروازہ اندر سے ضرور لاک کریں۔ یہاں تک حال ہے، اور یقین جانیے آپ باہر کے ملکوں میں آپ میں سے اگر کوئی گیا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی ملکوں میں، تھائی لینڈ اور سری لنکا دونوں جگہوں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ATM مشینیں چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی ہیں، باہر لگی ہوئی ہیں، سر عام لوگ ایسے کارڈ ڈال رہے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہ نہیں ہے مطلب میری بات کا کہ وہاں پر چوریاں نہیں ہوتی، وہاں پر بھی ہوتی ہوں گی، لیکن بہت کم تعداد میں یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ سزا دی جاتی ہے، چور کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے سزا دی جائے گی۔ سعودی عرب میں جیسے سزا دی جاتی ہے تو اب وہ آرام سے نکال رہے ہیں، اور میں اور آپ ہم رہ بھی رہے مسلمان میں، ہمیں لوٹنے والے بھی مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر آ رہا ہے، کوئی عیسائی آ رہا ہے، کوئی یہودی آ کر لوٹ رہا ہے، مسلمان لوٹ رہا ہے ہمیں، تو کتنی بڑی جو ہے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شاید یہ بات کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے، اس لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھائی اس کام میں ملوث ہے پہلے تو وہ سچی توبہ کرے، اور جس کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، جس کا مال چھینا، وہ اس کو لٹا دے، اور اس کے ساتھ آئندہ کے لیے اس سے توبہ کر لے، اس سے معافی بھی مانگے اور اس کے نقصان کی تلافی بھی کرے، آئندہ کے لیے اس سے سچی توبہ کر لے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی اس حوالے سے مختصر بات ہوگی، اور اس حوالے سے کچھ سوالات جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں وہ اور ان کے جوابات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر گوشت نہیں کھا سکتے،
آمدنی کم ہے تو یقین جانیے اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرے، چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے نا تو وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لے، اگر جو ہے پراٹھا کھانے کی نہیں ہے گنجائش تو سوکھی روٹی کھا لیں، لیکن خدا کے لیے کسی غریب کا حق نہ کھائیں، کسی غریب کی جیب نہ کاٹیں، کسی غریب سے زبردستی مال نہ چھینیں۔ یقین جانیے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کر کے رکھ دے گا یہ گناہ۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی ایسے کاموں سے بچیں، اور ہمیں جہاں تک معلوم ہو جو آدمی بھی ایسے کام میں ملوث ہو ان کو بھی ترغیب دیں کہ وہ ایسے کاموں سے بچیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔